بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ اے جلدی راضی ہونے والے اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ پتا ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ تو خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تین کام بہت پسند ہیں: سردی کا وضو، گرمی کے روزے، جوانی کی توبہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت کریم ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کے دوران آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں،
اسی لیے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل بڑا ہونا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حالات کو اللہ کے سپرد کر دو، راستے خود ہی آسان ہو جائیں گے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ جب تمہیں اس کی ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، آپ یقین رکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو ان کے معجزوں میں بدل دے گا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔ تہجد کی برکت سے تمہاری رکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی، اللہ پر یقین رکھیں۔ ذرا سوچیں، جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں موجود نہ ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو، تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سب سلجھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور اللہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعاؤں کا حق نہیں دیتا۔